اسلام شرط صحت اعمال ہے، عمل ٹھیک اس کا ہوتا ہے جو مسلمان ہو. نماز کافر بھی پڑھے مسلمان بھی پڑھے. فقہ جعفریہ کے مطابق نماز عیسائی پر بھی واجب ہے، ہندو پر بھی واجب ہے، کافر پر یہودی پر بھی واجب ہے، لیکن صحیح اس کی ہوگی جو مسلمان ہوگا. کافر پڑھے تو صحیح نہیں ہوگی. اسلام مسلمان ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، مومن ہوگا تو عمل قبول ہوگا. ایمان شرط قبولیت عمل. عمل قبول اس کا ہوگا جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی. جو آل محمد سے دشمنی رکھتا ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں. اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا بغیر مانگنے کے. آپ میں سے کتنے بندوں نے اللہ سے دعا کی تھی میرا اللہ ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرما. یہ احسان ہے میرا اللہ کا، یہ احسان ہے اس اللہ کا. خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے بندو سوچو میں کتنا کریم ہوں، میں نے بغیر مانگنے کے تمہیں ایمان کی دولت دے دی. تم نے مانگا ہی نہیں تھا، تمہیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، تمہیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا، تم ابھی بولتے ہی نہیں تھے، میں نے تمہیں شریف ماں کی گود عطا کر دی. اللہ نے ہم پر احسان کیا نا، محبت عطا فرما. یہ بہت محبت اہل بیت بہت قیمتی ہے. کتنی قیمتی ہے غور کرنا شاید میں سمجھا سکوں، وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے. محبت اہل بیت کتنی قیمتی. دیکھو اگر ایک ان پڑھ بندہ ہو ہمارے اس علاقے کا، ان پڑھ بچہ، باپ نے بڑی کوشش کی سکول جائے، وہ نہیں گیا، نہیں پڑھا، گیا بھی ہے پڑھا نہیں. صرف سکول جانے سے تو بندہ نہیں پڑھتا نا، صرف سکول جانے سے تو نہیں پڑھتا نا، ورنہ پیغمبر کی محفل میں بھی بہت سارے جاتے تھے. باہر نکل کے قرآن کہتا ہے باہر نکل کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ما قال آنفا، ابھی پیغمبر نے کیا کہا تھا. انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا. ہاں پڑھے بھی، سکول جائے بھی صحیح، پڑھے بھی تو کچھ حاصل ہوگا نا. مجلس میں کوئی بندہ آئے اور آ کے سویا رہے تو کیا حاصل کرے گا وہ؟ بھائی کچھ پڑھے، کچھ لکھے، کچھ سمجھے، کوئی تب عالم بنے گا نا، تب پڑھے گا نا. بچے نے نہیں پڑھا. ان پڑھ بچے کی مزدوری کتنی ہوگی؟ ان پڑھ بچہ یہاں مزدوری کرتا ہے نا، کتنی مزدوری؟ ذرا بولو تھوڑا تھوڑا. 700-800 روپے ایک بچے کی جو ان پڑھ ہے. اگر وہ بچہ میٹرک کر جائے تو پھر اسے کسی کام پہ لگائیں، پھر کچھ مزدوری بڑھ جائے گی. تھوڑا بولے آئے. ایف اے ہو جائے تو اس کے وقت کی قیمت بڑھ جائے گی. وہ بچہ ایم اے کر جائے، اس کے 1 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی قیمت بڑھ جائے گی. وہ بچہ ڈاکٹر بن جائے تو اور بڑھ جائے گی. بس جتنا علم بڑھتا جائے گا اس بندے کے وقت کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. جتنا علم بڑھتا جائے گا اس کے وقت کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. توجہ کرنا، اگر کوئی بندہ اتنا بڑا عالم ہو کہ اللہ کے بعد کائنات میں اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. محمد عربی بہت بڑے عالم ہے نا، اللہ کے بعد اس کے مقابل کا کوئی نہیں ہے نا. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے بڑی کائنات میں ہستی محمد عربی کی ہے نا، اس سے بڑا تو ہے کوئی نا. اس کے وقت کی قیمت کتنی ہوگی؟ اب 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 23 سال محنت کرے محمد عربی. 23 سالوں کی محنت کتنی ہوگی؟ پھر صرف ہر روز 8 گھنٹے نہیں، دن رات محنت کرے، اس میں پتھر کھائے، اس میں خون بہے، اس کے نالین مبارکین خون سے بھر جائیں، لوگ تانے دیں، کوئی جادوگر کہے، کوئی دیوانہ کہے، یہ سارے دکھ بھی برداشت کرے. اس کے وقت کی قیمت کتنی ہوگی؟ اب سنو، یہ محمد عربی 23 سال محنت کرے اور لوگوں تک پیغام پہنچائے. وہ جو 23 سال محنت کر کے پیغام پہنچایا نا، اس 23 سال کی محنت
محنت کی اجرت کو محمد و آل محمد کی محبت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پیغمبر کو اللہ نے کہا میرے حبیب تو کہہ دے، بندے آئے تھے پیغمبر کی خدمت میں، تھالیاں بھر کے لے آئے تھے، درہم و دینار کی، کچھ سونے کی، کوئی تحفے تحائف۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں سیدھے راستے پہ لگایا، آپ نے ہمیں اندھیرے سے نکالا، آپ نے ہمیں نور کے راستے پہ لگایا، یہ اجرت دینا چاہتے ہیں ہم۔ ارشاد پروردگار ہوا، قل میرے حبیب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرن، یہ جو میں نے محنت کی ہے نا اس کے اجرت میں تم سے نہیں مانگتا، اگر دینا چاہتے ہو نا الا المودۃ فی القربى، میرے اس 23 سالہ محنت کی اجرت یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ اجرت کتنی ضروری ہے؟ یہ مجلس ہو رہی ہے نا، مجلس عبادت ہے نا، بولو عبادت۔ یہ آج یہاں عبادت ہو رہی ہے، زمین تو سادات کرام کی اپنی ہے، یہ جو اوپر دریاں بچھی ہیں یہ بولو یہ مزدوروں نے بچھائی ہیں نا، یہ ٹینٹ انہوں نے لگایا ہے نا، سارا دن کریں آپ یہاں عبادت، سادات کرام کرائیں عبادت، اور شام کو جس مزدور نے دریاں بچھائی ہیں اسے اجرت نہ دیں، یہ عبادت ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب اس کی اجرت ادا کریں گے۔ سمجھ نہیں آئی لوگوں کو؟ اگر دری بچھانے والے کی اجرت نہ دی جائے یہ عبادت نہیں ہوتی۔ محمد عربی 23 سال محنت کرے اور وہ مانگے میرے کام کی اجرت یہ ہے، میری زہرا سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میرے حسنین سے محبت کرو، دشمنی ان سے رکھ کے کہے میں اجر رسالت ادا کروں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اجرت، تمہاری نماز تب قبول ہوگی، روزہ تب قبول ہوگا، حج تب قبول ہوگا، زکوٰۃ تب قبول ہوگا، اعمال حسنہ تب قبول ہوں گے جب ان سے اجر رسالت ادا نہیں کرو گے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ محبت، یہ مودت اہل بیت، اجر رسالت۔ اچھا، بندے کو یہ یہاں دو بندے اکٹھے جا رہے ہو، ایک عیسائی جا رہا ہو ایک مسلمان جا رہا ہو، کوئی پتہ چلتا ہے ماتھے سے یہ مسلمان ہے یہ عیسائی؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کوئی طریقہ؟ ان کے اعمال سے پتہ چلے گا۔ اچھا، یہ درخت ہے نا، درخت، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی، جڑوں کا پتہ نہیں چلتا بندے کو، جڑیں زمین کے اندر زندہ ہیں، مر گئی ہیں، کوئی کیڑا لگ گیا ہے، کوئی پتہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب موسم آتا ہے نا پھل کا، وہ اس موسم میں پھل دے تو اس کا مطلب ہے جڑیں زندہ ہیں، مضبوط ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں گزرا ہوں یہاں، یہ مالٹے کا باغ تھا، ہاں ایک آدھا بوٹا اس میں سے خشک ہو چکا، یہ مجھے اب پوچھنے کی ضرورت ہے یہ خشک کیوں ہوا ہے؟ پتہ چل جائے گا اس کی جڑوں کو کوئی کیڑا لگ گیا ہے، جڑیں ختم ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، یہ پھل نہیں دے رہا۔ عمل سے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کون ہے۔ جب ہوگا نا عمل کا وقت، پھر ہوگی آزمائش۔ عمل کا وقت آیا ہے، اب دیکھو جب ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ کی، یہاں سے پتہ چلے گا ادھر کون جاتا ہے، ادھر کون جاتا ہے۔ آل محمد کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ میرے معصوم پیغمبر فرماتے ہیں، میرے معصوم امام بھی فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو انہیں نماز کے وقت میں پہچانو۔ بہت سارے زمیندار دوست بیٹھے ہو، آپ کے نوکر بھی ہیں نا زمینوں پر، ہاں زمینیں چ نوکر ہوندے ہیں، کبڑی گئے ہو
ہوندے نہ نوکر. یہ مالک شاہ صاحب نوکر کو بلائیں، خود بلائیں یا کسی اور نوکر کو بھیج کے بلائیں اور اگلا نہ آئے، سچ بتاؤ آپ اس نوکر کو کیا کہیں گے؟ مالک نے بھیجا تھا، جاؤ شاہ صاحب بلا رہے ہیں، سردار صاحب بلا رہے ہیں، اور وہ کہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کہو گے؟ نافرمان ہے. یہ شاہ صاحب اس کو نوکری پہ رکھیں گے؟ بس یہ فرق ہے نا میرے عزیزو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، شاید میں سمجھا نہیں سکا تمہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھو. اللہ رب العزت ڈائریکٹ نہیں بلاتا، اپنے کسی نوکر کے ذریعے سے آوازیں دلواتا ہے. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل. جو آ جاتا ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے، جو نہیں آتا وہ نافرمان. یا علی. اچھا وہ نافرمان کو شاہ صاحب تو نوکری سے نکال دیتے، اللہ اتنا کریم ہے وہ نافرمان کو نکالتا نہیں، چاہے تو روزی بند کر دینا، لیکن وہ روزی بند نہیں کرتا، اس کی واپسی کا انتظار کرتا ہے. اور کتنا کریم ہے، وہ چاہے تو مسخ کر دینا وہیں بندے کو، کر سکتا ہے. پہلی امتوں کو کیا تھا نہیں، کسی کو بندر بنا دیا تھا، کسی کو ریچھ بنا دیا، کسی کو کوئی اور جانور بنا دیا، مسخ کیے نہیں تھے، نافرمانی کی وجہ سے کی. عذاب نازل کر دے، تیز آندھی آئے، ہر شے اڑ جائے، بندے ختم ہو جائیں، پتھروں کی بارش برسا دے، کیا تھا. اس امت کو محمد کے صدقے میں عذاب نہیں دیتا. میرے محبوب کی امت ہے نا، عذاب نہیں دیتا، اس کی واپسی کا انتظار کرتا ہے. او میرے بندے غلطی کر بیٹھا ہے نا، میں نے بلایا تھا نہیں آیا نا، نافرمانی کر بیٹھا ہے نا، چل جس وقت سمجھ آ جائے نا آ جانا، میرے دروازے کھلے ہیں آ جانا، مرنے سے پہلے تک آ جانا. ایک دفعہ کہہ دینا میرا اللہ غلطی کر بیٹھا تھا. کوئی اتنا کریم ہے، 70-80 سال کا گستاخ سچے دل سے ایک دفعہ کہہ دینا میرا اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں، پچھلیاں معاف کر. کوئی اتنا کریم ہے، بندے کو دھکے بھی نہیں دیتا، رسوا بھی نہیں کرتا، شرمندہ بھی نہیں کرتا، اس کی زبان پہ اعتبار کر کے معاف کر دیتا. لیکن آ تو صحیح نا. اچھا یہ ہم میں سے کس کو پتا ہے کب مرنا ہے؟ ہاں جب پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت. ما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی بندے کو نہیں پتا کہاں موت آ جائے. پتہ ہے کوئی اس مجلس سے اٹھ کے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ یہ رات میری زندگی میں ہے کہ نہیں؟ کل صبح سورج طلوع ہونا ہے کہ نہیں؟ جب اتنی ہی بے اعتبار ہے تو اسی حسین کے صدقے میں معافی مانگ لینا. یہیں بیٹھے ہوئے کہہ دے میرا اللہ تجھے حسین کا واسطہ جس کی مجلس میں بیٹھا ہوں پچھلیاں معاف کر، آئندہ نہیں کروں گا. کوئی اتنا کریم. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے، یہ بندے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے کمزور ہو جاتے ہیں، ہاتھ راشا تاری ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کان بھاری ہو جاتے ہیں. ایک بندہ بیچارہ دیواروں کا سہارا لیتا ہوا مسجد آ گیا، بوڑھا بندہ. میرا اللہ پتہ نہیں چلا تھا، جوانی مستانی تھی، دوست اچھے نہیں تھے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہتا ہے میرا اللہ پتہ نہیں چلا، اب سمجھ آئی ہے غلط کیا ہے، میرا اللہ تیرے گھر آیا ہوں نا، معاف کر دینا. حدیث قدسی میں اللہ کہتا او میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا. یا آل محمد
سے محبت کا طریقہ یہ ہے، آل محمد کو ماننے کا طریقہ یہ ہے، آل محمد سے عقیدت رکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اجر رسالت دینے کا مطلب صرف زبان سے کہنا میں علی کو مانتا ہوں، میں آل محمد کو مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ آل محمد سے محبت کا مطلب یہ ہے جو وہ کہے وہ کر، وہ کہیں کر میں کرتا نہیں، وہ روکتے ہیں میں رکتا نہیں۔ آل محمد ان المحب لمن یحب یطیع، اصول ہے جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی اطاعت کرتا ہے۔ سچی محبت ہو نا، سچی ہو، سچی محبت وہ اطاعت کا تقاضا کرتی۔ اچھا یہ اولاد سے سچی محبت نہیں ہوتی؟ اولاد سے محبت میں تو بناوٹ نہیں ہوتی نا۔ باپ جو اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں جو اولاد سے محبت کرتی ہے، اس میں تو دکھاوا کوئی نہیں ہوتا، سچی ہوتی ہے۔ باپ کھیتوں میں ہل چلا چلا کے آیا، تھکا ہوا آیا، بھٹے پہ مزدوری کر کر کے آیا، گھر پہنچا، چھوٹا بچہ 2-3 سال کا رو رہا ہے۔ بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ مجھ سے بتانا، میں اب آ گیا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں نا میرے پتر کو کس نے مارا ہے، میں ابھی ٹھیک کر لیتا ہوں اس کو۔ سینے سے لگا ہو کہ ابا میں نے کلفی کھانی۔ ہاں یہی ہے نا، دیہات ہے نا، اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ یہ تھکا ہوا باپ، سچ بتاؤ، تھکا ہوا باپ اسے کندھے سے اتار کے کہے گا جا جا دفع ہو، میں تھکا ہوا ہوں، کوئی کلفی ولفی نہیں ہے؟ یہ وہ کہے گا آ میرے پتر کلفی اس لیے رو رہا ہے، آ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تجھے کلفی لے کے دیتا ہوں۔ نہیں لے کے دی بھائی نے، نہیں لے کے دی باجی نے، نہیں لے کے دی اماں نے، چھوڑ، میں تیرا ابا آ گیا ہوں، چل۔ سچی محبت ہونا، بچے سے سچی محبت ہو، اس کی بات مانتا ہے، اپنی تھکاوٹ کا خیال نہیں رکھتا، تھکا ہوا آیا ہوں اسے اٹھاتا بھی ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے۔ اور خدا کے بندے، بچے سے محبت ہو، اپنی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بات مانتا ہے۔ علی سے سچی محبت ہو، کیوں علی کی نہیں مانتا؟ یا علی، وہ علی کہے اٹھ تیری آنکھیں نہیں کھلتی، علی کہے سو جا تیری آنکھیں نہیں لگتی، علی کہے زکوٰۃ دے کو پوری نہیں ہوتی۔ میں کبھی کبھی بڑی مجلسوں میں کہتا ہوں یہ جو پروفیشنل چور ہوتے ہیں نا، پروفیشنل عادی چور، ہاں پیشہ ور چور، جن کا کام چوریاں کرنا ہوتا، یہ امیروں کی چوری کرتے، ایسا ہے نا؟ جنہاں پتہ ہوئے دے ڈیرے تے 5-4 مجھی ہیں اتھے ویسے نا، جس کے گھر پتہ ہو سونا ہے ادھر سن ماریں گے نا۔ کبھی آپ نے سنا کسی پیش نماز کے گھر چوری ہوئی؟ غریب کے گھر پروفیشنل چور نہیں جاتا، کہاں جائے گا وہ؟ وہاں جائے گا جہاں اس کو مال ملنا ہے۔ یہ جو پیشہ ور چور، پروفیشنل چور، عادی چور ہوتا، یہ امیروں کی چوری کرتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، یہ جو امیر ہے نا، یہ اتنا گھٹیا چور ہے، یہ فقیروں کی چوری کرتا ہے۔ فقیروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی چوری کرتا۔ یہ زکوٰۃ کس کا مال ہے؟ یہ جو اللہ نے اس امیر کو دیا یہ سارا اس کا ہے؟ اللہ نے اس امیر کو عزت دینے کے لیے فقیر کا حصہ اس کے مال میں ملا دیا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے۔ تیرا نہیں ہے، میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، میرے بندے آئیں گے اٹھا کے دے دینا، تیرا نہیں ہے۔ تو صرف اٹھا کے دے گا نا، دنیا میں 10 گنا دوں گا، آخرت میں 70 گنا دوں گا۔ یہ اتنا گھٹیا چور ہے، یہ ان فقیروں کا کھا جاتا ہے، ان مسکینوں کا کھا جاتا ہے۔ چور ہی بننا ہے تو گھٹیا تو نہ بننا۔ آل محمد کی محبت کا تقاضا
اطاعت آل محمد ہے، وہ بلائیں تو بیدار نظر آ، وہ بلائیں تو بھاگتا چلا آ، وہ بلائیں تو پھر سستی نہ کر، وہ بلائیں تو تیرے ہاں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ مانگے تو دے دے، وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے کتنا اچھا؟ یہ مال کس کا ہے؟ یہ جو فصلیں بڑی اچھی منجی ہوئی ہے، بڑی اچھی منجیاں دی فصلیں ہیں، یہ ہم نے اگائی ہیں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اتزرعونہ ام نحن زارعون، یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم نے کیا کیا تھا؟ ایک ایک تیلا، ہاں ایک ایک تیلا اس کا تم نے لگایا تھا، بس اس ایک تیلے کو 10 تیلوں میں اور اس کے اوپر 100 دانہ، یہ کس لیے لگایا تھا؟ صرف تیرے لیے؟ نہیں، اس میں تیرے لیے بھی تھا، ایک تھوڑا سا حصہ آپ نے اپنے اللہ نے کچھ اپنے اور بندوں کے لیے بھی ادھر ملا دیا تھا۔ اور بندے اٹھا کے دے چاہ تیرا نہیں۔ اطاعت کر آل محمد کی، اگر آل محمد کی محبت ہے نا، سن، وہ رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پہ روٹیوں کی گٹھڑی اٹھاتے تھے، کوفہ کے اس محلے میں جاتے تھے علی، جہاں محلے کے یتیم مٹی کا سرانہ بنا کے سوئے ہوئے ہوتے تھے، ان کے سرانے رکھ کے آتے تھے۔ 19 رمضان تک کوفہ کے یتیموں کو پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ محبت کرتا کون ہے۔ ہاں، فقیر کو اپنے دروازے پہ نہ بلایا کر، تو فقیر کے دروازے پہ گیا کر، رات کے اندھیرے میں جا کے اسے دے آیا کر، اس کی عزت نفس بھی بچ جائے، اسے تیرے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وقت تمام ہو گیا عزیزو، یہ دین بڑی مشکل سے بچا ہے۔ کلمے پڑھ لینا بڑا آسان ہے نا، اللہ اکبر، اس کی قدر پوچھنی ہو نا تو شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، اللہ اکبر، 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ، 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال سجاد کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کھانا آتا تو روتے، پانی آتا تو روتے، مصلے پہ جاتے تو روتے، بازار جاتے تو روتے، پوچھتے تھے مسلمان سجاد سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے؟ میرے آقا کے منہ سے نکل جاتا الشام، الشام۔ کوئی اتنی مشکل منزل تھی نا، یہ واحد میں نے مقتل میں پڑھا ہے، کہیں سجاد مولا نے مرنے کی تمنا نہیں کی ہے نا۔ کربلا بڑا مشکل تھا، شام غریبہ بڑی مشکل تھی، صبح بابا کی لاش پہ آنا بڑا مشکل تھا نا، سجاد نے کہیں مرنے کی دعا نہیں کی۔ اے علاقہ کے غیورو، جب میرے مولا نے یزید کا دربار دیکھا نا، یہاں سجاد کی چیخیں بلند ہوئیں اور کہا لیتنی لم تلدنی امی، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا، میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ ظالم شراب پی رہے ہیں، میری پھوپھیوں کے سر پہ چادر نہیں۔ اللہ اکبر، یہ مشکل منزل تھی نا۔ بس ایک روایت عزادارو، اللہ تمہیں شام لے جائے، میں گیا ہوں 3-4 دفعہ کا زوار ہوں، باب الساعات پہ کھڑی تھی علی کی بیٹی، کسی ظالم نے کہا وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی، اور یہ جملہ سننا تھا۔ علی کی علی بیٹی نے بابا کے لہجہ میں خطبہ شروع کیا، خطبہ شروع کر کے اس نیزے کو دیکھا جس کے اوپر حسین کا سر تھا۔ حالت کیا ہے؟ میرے آقا کی آنکھیں بند ہیں، زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ میری آقا زادی نے کہا یا اخی لا تغمض عینیک، اے بھائی اب آنکھیں بند نہ کر، میں 70 قدم پہ کھڑے ہو کے تجھے قتل ہوتا دیکھتی رہی، بھائی اب آنکھیں کھول، زینب کی قتل گاہ آ گئی ہے، بھائی تو مرد تھا، تیرا مقابلہ مردوں سے تھا، آنکھیں کھول، میں زینب ہوں، یہ شام کے شرابی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔